تقسیم کر دیا. جب اپنے گھر کے نور محل کے دروازے پہ پہنچی ہے نا تو جتنا 40,000 تھا تقسیم ہو چکا تھا. اب پاس کچھ بھی نہیں تھا. دروازے پہ ایک سائل انتظار کر رہا تھا. اس نے سوال کیا جعفر تیار کے بیٹے علی کے بھتیجے ضرورت مند ہوں عطا فرمائے. لوگوں سے کہا دیکھو تھیلے. کہا کہ سرکار رستے میں سارا ختم ہو گیا. گھوڑے سے اترے اپنے گھوڑے کی زرعی زین اتاری. وہ زین تاریخ والا لکھتا ہے 40,000 کی تھی. 40,000 کی زین گھوڑے کی اتار کے اس کے حوالے کیا. لے جا, یہ ہے بحر الجود, یہ ہے کرم. ایک بندہ آیا سرکار کے پاس, آگے سلام کیا. جوان تھا. سرکار سے کہتا ہے کہ سرکار عبداللہ سے کہ میرا والد آپ کا دوست تھا. فرمایا ہاں. آپ کو پتہ ہے انتقال فرمایا. فرمایا ہاں. بہت افسوس ہوا تیرے باپ کا. کہتا ہے کہ میں نے اس کا حساب کتاب والی ڈائری کتاب دیکھی ہے تو حساب میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے میرے بابا کا 1,00,000 درہم دینا ہے تو میں حاضر ہوا ہوں. سرکار فرمایا جب چاہو مجھ سے آ کے لے لینا. چلا گیا. کچھ دن کے بعد پھر آیا. کہتا ہے کہ سرکار میں سلام کرنے آیا ہوں. سرکار نے بتاؤ پیسے چاہیے. کہتا نہیں سرکار وہ میں نے حساب دوبارہ چیک کیا ہے وہ آپ سے ہمیں نہیں لینے بلکہ میرے باپ نے آپ کے دینے تھے. آپ کے دینے تھے. سرکار کو میں جب چاہو دے دینا. اتنا اور اتنا معرفت امامت جتنی سرکار عبداللہ میں تھی زمانہ بھر کے دیکھیں گے مثال نہیں ملے گی. اتنی معرفت. بحر الجود تو آپ سن چکے. حسین بادشاہ اور حسن بادشاہ کے اتنے قریب تھے. اکثر سفر میں ان کے واقعات طاہر شاہ جی آپ نے کتابوں میں پڑھے ہوں گے ان کے ساتھ ملتے تھے. کسی نے راستے میں حج پہ جا رہے تھے. یہ تینوں بادشاہ جا رہے تھے. پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا. ایک ضعیفہ اور ضعیف نے ان شہزادوں کو پانی پلایا. سرکار نے فرمایا پانی پی چکے نہیں جاتے. سرکار نے فرمایا کبھی وقت ملے نا تو مدینے آنا. انہوں نے کہا کیسے؟ تاکہ محلہ بنی ہاشم پوچھ لینا اس کا نام حسن ہے اس کا نام حسین ہے میرا نام عبداللہ ہے. اگر ٹھیک ہے. حج ہوا واپس آئے. وہ غریب تھے واپس آئے نا تو ملاقات ہوئی. پہلے حسن بادشاہ کے پاس گئے پھر حسین بادشاہ کے پاس. پھر بادشاہوں نے کہا ہمارا بھائی ہے اس کے پاس بھی جاؤ. بادشاہوں نے عطا کیا. یہاں آئے. سرکار نے پوچھا پہلے کہاں گئے؟ کہا کہ حسن بادشاہ کے پاس. پھر حسین بادشاہ کے پاس. وہاں سے کیا ملا؟ توجہ چاہوں گا. وہاں سے کیا ملا؟ حسین بادشاہ سے 400 بکریاں. 400 بکریاں اتنی پوشاکیں. یہ حسن بادشاہ سے 400 بکریاں اتنی پوشاکیں اتنے پیسے. کہا کہ غلاموں سے کہتے ہیں 399 بکریاں دو. اتنا اطاعت گزار بادشاہوں کا کہ سخاوت میں بھی کہیں میں ان سے آگے نہ نکل جاؤں. یہ اطاعت گزاری سرکار عبداللہ علیہ السلام کی. سرکار نے بی بی نے ایک مرتبہ کہا تھا عالیہ نے علی کی بیٹی نے میری اماں زہرا سید الشہداء حضرت حمزہ علیہ السلام کے مزار پہ جاتی تھی احد کے میدان میں. میرا دل کر رہا ہے اماں کی سنت میں جا کے سلام کروں. سرکار نے فرمایا میں پہلے انتظامات دیکھ لوں. سرکار پہلے خود کے غلاموں کو نوکروں کو ساتھ لے کے انتظامات دیکھے. وہاں پہ پانی کے انتظام نہیں تھا. سرکار عبداللہ نے پہلے پانی کے انتظام کروایا آج تک جاری ہے. پھر وہاں پہ ایک مسجد بنائی. پھر بی بی کو بڑے احترام کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ سرکار لے کے گئے. اس بی بی کی کف تھے نا سرکار امیر علیہ السلام کے پاس جب خواستگاری گئی حق کے مہر پوچھا گیا. شرعی حق کے مہر سرکار نے بتایا. فرمایا میری اس بیٹی کے حق المہر میں ایک شرط درج کرنی ہے. وہ یہ ہے کہ جب میرا حسین مدینہ چھوڑے نا پھر دیر نہیں کرنی. عزیزارو بس میں قریب آ گیا. عاشور کا ڈھل جانا
सुगरा का वो मर जाना, अकबर तेरे सीने में बर्छी का उतर जाना। सज्जाद जी कहते थे मासूम सकीना से, अब्बास के लाशे से चुपचाप गुजर जाना। आपका इन मजालिस में आना बड़ी अजमत है, बड़े मुकद्दर वाले हैं वो लोग जो जिक्र हुसैन में शमूलियत करते हैं। ये हसरत है आज पुरसा उस बीबी का है अंदारो जिसका नाम ही उम्मुल मसाइब पड़ गया। आज शहजादों की शहादत पड़ी जाएगी। अंदारो 5 का दिन गुजर गया है, 6 मुहर्रम की रात है, आशूरा करीब आ गया। अंदारो मैं तमहीदन एक जुमला सुनाता चलो। जब शाम के अमन गुजार के हुसैन बादशाह का ज़ईफ बेटा मदीने आया ना, सरकार का एक नौकर गुलाम सहाबी शहाबुद्दीन ज़ोरी मुफस्सिर कुरान मुहद्दिस मौला के आपके पास आके बैठते थे, कुर्से देते थे, वाक़ियात सुनते थे। एक दिन ये ज़ोरी आया, कहते कि मौला एक गुजारिश करनी है। इमाम फरमाते हैं फरमाओ बताओ। कहते कि मौला मेरा बेटा जवान है, मैंने उसकी शादी की तारीख रखी है। मौला आपके पास हाजिर इसलिए हुआ हूँ, मौला आप अगर मेरे बेटे की शादी में शिरकत फरमाएंगे ना, इसकी शादी में बरकत ही बरकत होगी, रहमत ही रहमत होगी। इमाम फरमाते हैं ज़ोहरी जब से अली अकबर ने ज़ीन छोड़ी हम खुशी की तकरीबात में नहीं जाते। अल्लाह तेरे बेटे की जिंदगी करे, अल्लाह उसकी शादी में बरकत अता फरमाए, खानदान में बरकत अता फरमाए। कहता मौला मेरी हसरत तो थी, मौला कोई ऐसा सबब हो सकता है आप मेरे घर तशरीफ लाएं। खलूस के साथ दावत दे रहा था ना, हुसैन बादशाह का बेटा कहता है ठीक है, शादी से पहले फिर अपने घर में ना मेरे मजलूम बाबा की सफ़े मातम बिछाना। आज भी जो मार्फत वाले अज़ादार हैं जिन्हें बात याद रहती है, आज भी अपने बेटों को जब सेरे बांधते हैं ना, उससे पहले मजलिस जरूर करवाते हैं, इसलिए कि करबला में हुसैन के सेहरों वाले मारे गए। बोला जरूर करूंगा, तो मैं एहतमाम करना मजलिस का, मैं जरूर आऊंगा। उसने शुक्रिया अदा किया, जा रहा था, थोड़ी दूर गया ना, पीछे सरकार बाकिर आए, चाचा ज़ोहरी बाबा बुला रहे हैं। ज़ोहरी के दिल में शक पड़ा कि मौला का इरादा बदला तो नहीं। वापस आया, मौला क्यों बुलाया? इमाम फरमाते हैं ज़ोहरी जब मैंने तुझसे वादा किया है ना मजलिस रखना, मेरे बाबा मरहूम की आवाज़ गई है अंदर, पैगाम पहुँचे अंदर, मेरी फुफी ने पैगाम पहुँचाया है, सज्जाद ज़ोहरी से कह पर्दे का एहतमाम करना, अली की उजड़ी हुई बेटियां भी आएंगी। ये मजालिस बेवारिस नहीं, इनकी वारिसा फर्श अज़ा की मालिका उम्मुल मसाइब। इस शहजादी से बाबा को बड़ा प्यार था, अमीर कायनात को बहुत प्यार था अपनी इस बेटी से। इसलिए तीन मजमून ऐसे हैं जो 3 मकामात पे पढ़ना मना है। मैं बिल्कुल करीब आ गया हूँ। 3 मज़ामीन 3 मकामात पे पढ़ना मना है। आप सुनते रहते हैं, बचपन से माओ की गोद से मसाइब सुन रहे हैं अज़ादारों। पहला मजमून हुसैन बादशाह के हरम में अली अकबर की शहादत बना है। अली अकबर मौला ने मना फरमाया कोई न पढ़े। दूसरा मजमून वो जिसके आसरे पे अली की बेटियों ने मदीना छोड़ा था। अलमों वाले अब्बास के हरम में सकीना के तमाचे बनाए, कोई न पढ़े। तीसरा मजमून नजफ अशरफ अमीर कायनात की बारगाह में अली की बेटियों की कैद, कोई न कब्र में तड़प जाता है अली बादशाह। अज़ादारों तैयारी की अली की बेटी ने मदीना से, इजाजत ली जनाब अब्दुल्ला से, मेरा हुसैन जा रहा है करबला, मैं साथ जाऊंगी। अगर आपने इजाजत दी तो अल्हम्दुलिल्लाह, इजाजत न दी
رہوں گی یہیں، لیکن جناب عبداللہ ایک بات یاد رکھنا، ابھی حسین کا گھوڑا مدینہ سے باہر نہیں نکلے گا، زینب کا جنازہ اٹھے گا، تڑپ کے اٹھے جناب عبداللہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ علی کی بیٹی میں تو اس انتظار میں تھا، چچا امیر المومنین ارشاد فرما کے گئے تھے جب میری عالیہ آئے نا اجازت دے دینا، اجازت ملی 28 رجب 60 ہجری، مدینے کا شہر، زہرا کی حویلی، تیاری سارا دن ہوتی رہی۔ وہ وقت آیا جب بچے سوار ہو رہے تھے، مستورات سوار ہو رہی تھی، کنیزیں سوار ہو رہی تھی، گھوڑوں پر ہاشمی جوان سوار ہو رہے تھے، 2 شہزادیاں اور 2 شہزادے چپ کر کے سارے مناظر دیکھ رہے تھے، سارے منظر دیکھتے رہے، صبح سے لے کے رات تک دیکھتے رہے، روتے رہے۔ ایک وقت وہ بھی آیا نا جب علی بادشاہ کی پردہ دار بیٹی محمد میں سوار ہوئی، ان دونوں شہزادیوں نے اور شہزادوں نے رونا شروع کر دیا، بابا کے پاس آئے، بابا جاتے ہوئے اماں ہمیں ملی بھی نہیں، ہمیں گلے کے ساتھ بھی نہیں لگایا، ہمیں بوسے بھی نہیں دیے، اماں محمل میں سوار ہو گئی ہے۔ تڑپے سرکار عبداللہ چلتے چلتے اس محمل کے پاس آئے جہاں پہ علی کی بیٹی سوار تھی۔ بی بی نے احترام اٹھنا چاہا تاکہ علی کی بیٹی احترام نہیں، جہاں بیٹھے ہو بیٹھے رہو۔ محمل کے پائے کے ساتھ ماتھا لگایا، رو رہے تھے۔ بچوں نے کہا ہے اماں نے ہمیں پیار نہیں کیا، خدا حافظ نہیں کیا، اماں محمل میں سوار ہو گئی۔ علی کی بیٹی جناب عبداللہ وجہ یہ تھی، وہ سامنے دروازے پہ دیکھ رہے ہو حسین کی 7 سالہ ضعیفہ بیٹھی ہے، مگر اس کے سامنے میں اپنی بچیوں کو ملتی، سغرا کو اپنی ماں یاد آ جاتی۔ یہ ہے شریکت الحسین، سغرا کو اپنی ماں یاد آ جاتی، اس لیے نہیں ملی، کہا کہ جا رہی ہو دشمن زمانہ ہے، حسین میرا امام ہے، آپ کا بھائی ہے، حجت خدا ہے، امام زمانہ ہے، بادشاہ ہے، بادشاہ دین ہے، دشمن زمانہ ہے، پورا عرب مخالف ہو گیا ہے۔ حسین بادشاہ پہ جب کوئی مشکل وقت آئے نا پھر صدقوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ عالیہ میرے پاس یہ 2 شہزادے ہیں، محمد ان کو ساتھ لے جائے، جب حسین پہ مشکل وقت آ جائے نا ایک میری جانب سے صدقہ کر دینا، ایک اپنی جانب سے صدقہ کر دینا۔ دونوں شہزادوں کو تیار کرا کے ساتھ لیا، لے کے آ گئے مکہ سے کربلا۔ جب بھی بی بی پورے سفر میں شہزادوں کو دیکھتی تھی نا بیٹا کہہ کے نہیں بلاتی تھی، حسین کا صدقہ، بعض علماء نے لکھا ہے توحید کا صدقہ، توحید کے صدقہ تھی یہ دونوں شہزادے۔ کربلا 7 کو پانی بند ہو گیا، عاشورہ قریب آ رہا ہے عزیزارو، بس 2-4 جملے اور سن لو، عاشورہ قریب ہے، 7 کو پانی بند، شہزادے پیاسے، 8 کو پیاسے، 9 کو پیاسے۔ شب عاشور جسے ہم 10ویں کی رات 9ویں کی رات شب عاشور کہتے ہیں نا، سندھ والے اسے شب حشر کہتے ہیں۔ حشر کا دن تھا، 10 محرم کا دن۔ ہر ماں اپنے شہزادوں کو تیار کروا رہی تھی، سمجھا رہی تھی کل جنگ ایسے کرنی ہے، سب سے پہلے تم نے جانا ہے، ابھی قاسم ماں کے پاس بیٹھا ہو، شہزادوں تو تمہاری لاشیں آنی چاہیے، ابھی اکبر کی ماں اکبر سے پیار کر رہی ہو، تمہارے لاشیں آنی چاہیے۔ ہر ماں جو اپنوں پر تھے نا ماما، کربلا دیا ماما، کروڑوں سلام ہو ہمارے کربلا کی ماں پہ۔ ہر بی بی دوسری بی بی سے سبقت لینا چاہتی تھی کہ میرا لال حسین پہ پہلے قربان ہو، دوسری ماں کا بعد میں ہو۔ اور مائیں سمجھاتی رہی، ان شہزادوں کو بھی ماں نے سمجھایا تمہارے ماموں کا کل مشکل وقت ہے، دشمن زمانہ ہے، تم نے میدان میں جانا ہے، جنگ کرنی ہے۔ شہزادے کہتے ہیں اماں جب ہمیں اجازت ملے گی نا پھر زمانہ دیکھے گا۔ بی بی کہتی ہے تم ہو جعفر طیار کے پوتے، تم ہو حیدر کرار کے نواسے، میدان میں پتہ چلے کہ جعفر طیار لڑ رہا ہے، حیدر کرار لڑ رہا ہے، اماں اجازت ملنے دے پھر دیکھنا۔ رات گزری، شہزادے ماموں کے پاس جاتے سلام کرتے، ماموں ہمیں اجازت۔ حسین بادشاہ جب بھی شہزادے جاتے نا دیکھتے حسین رو پڑتے۔
میری بہن کی نسل ختم ہو جائے گی. ہزاروں شہزادے روتے, ماموں ہمیں اجازت. حسین بادشاہ روتے, ابھی نہیں. پھر واپس آتے, کئی مرتبہ گئے, خیمے میں آئے. ماں نے پوچھا ابھی زندہ ہو؟ اماں ماموں کے پاس جاتے ہیں, اجازت نہیں دیتے. ہزاروں. پھر بی بی گئی نا, حسین بادشاہ زمین پہ بیٹھے تھے, استقبال کے لیے اٹھے. بی بی کہتے استقبال نہ کر, میں سوالی بن کے آئی, میرے شہزادوں کو اجازت دے. حسین تکرار کر رہے تھے, کیسے دوں, تیری نسل ختم ہو جائے گی, کیسے دوں اجازت. شہزادے نے ہاتھ جوڑے, تاریخ کا جملہ ہے, ان شہزادوں نے جیسے اجازت مانگی ہے ہزاروں, کسی اور شہید نے ایسے اجازت نہیں مانگی. ان شہزادوں نے ہاتھ جوڑے, تاریخ میں جملہ لکھا ہوا ہے. ان شہزادوں نے کہا کہ ماموں تجھے تمہاری ماں زہرا کے زخمی پہلو کا واسطہ. اللہ اکبر, ہمیں اجازت دے دے. ہزاروں حسین بادشاہ روئے, گلے کے ساتھ لگایا, ماتھے پہ بوسے دیے, جاؤ تیاری کرو. ماں نے نئے لباس پہنائے, لباس پہنا کے تمام مستورات کا سلام کرایا. کوئی بی بی کہتی تھی واہ محمدہ, واہ علیہ, برباد مدینہ. سرکار عباس نے اپنے ہاتھوں سے زین میں سوار کیا, دونوں شہزادے سوار ہوئے. سرکار عباس باہر آئے, جانے لگے نا, ماں کا آخری سلام کیا کہ اجازت مل گئی ہے. میں نے رات کو بتا دیا جعفر طیار کے پوتے ہو, علی حیدر کرار کے نواسے ہو, عباس کے شاگرد ہو. اور جی اماں, محمد جی اماں. جب باہر جاؤ نا حسین بادشاہ سے آخری ودا کرنے کے لیے, حسین کے قدموں پہ ہاتھ لگانا, اس کے بعد اپنی تلواریں نکالنا, گھوڑوں سے اترنا. اپنے ماموں عباس آپ کے استاد بھی ہیں, آپ ان کے شاگرد بھی ہو, ان کے قدموں پہ تلواریں لگا کے ماموں سے کہنا ہمارے لیے دعا کرنا. سرکار عباس کے پاس آئے, سرکار عباس نے کہا مولا نو خیل شہزادے ہیں, لاکھوں میں دشمن ہیں, عالیہ کے بیٹے ہیں, بہن کی نسل بچا, مجھے جانے دے. عباس صبر کرو, تم دیکھنا میرے شہزادے جنگ کیسے کرتے ہیں. دونوں شہزادے سوار ہو کے ماں سے وعدہ کر کے آئے تھے, ایسے لڑیں گے. دادا جعفر طیار یاد آئے گا, سرکار امیر یاد آئیں گے. اماں تیری دعا سے, اماں تیری تربیت سے ہم پوری فوج کے جرنیل کے خیمے تک پہنچیں گے. اگر دونوں شہزادے گئے, رگز پڑھا, ہم جعفر طیار کے پوتے, ہم حیدر کرار کے نواسے, رگز پڑھتے رہے. ان دو بادشاہوں کی اتنی ہیبت تھی نا, پوری فوج سے ان شہزادوں کے مقابلے میں وہ نہیں آیا. سرکار محمد میمنہ پہ, سرکار اون میسرہ پہ, دائیں اور بائیں جنگ شروع ہو گئی. جنگ کرتے رہے, جنگ کرتے رہے. دشمنوں کو واسطے جہنم, شامی کٹ کٹ کے گرتے رہے, کوفی کٹ کٹ کے گرتے رہے. ادھر سے حملہ, ادھر سے حملہ, ادھر سے حملہ, ادھر سے حملہ, اس صف پہ حملہ, اس صف پہ حملہ. دو گھوڑے سوار تھے جو نقاب پہنی ہوئی تھی, ایک کہتا تھا اون ادھر سے حملہ کر, ایک کہتا تھا محمد ادھر سے حملہ کر. حملے کرتے رہے کافی دیر, ہزاروں میں مارے ہیں سرکار نے. ان شہزادوں نے ہزاروں دشمنوں کو مارا ہے. حملہ کرتے رہے. میں نے پہلے کہا تھا نا, اس بیٹی سے امیر کائنات کو بڑا پیار تھا. اس بیٹی کے لیے 2 مرتبہ امیر کائنات اس میدان کارزار بھی آئے ہیں, کربلا کی زمین پہ لڑتے رہے. ہر طرف سے کامیابی مل رہی تھی. دونوں شہزادوں کو وقفہ ملا تاکہ اے نقاب پوش ہو, تم ہم پہ احسان کرنے والے کون ہو, ہماری امداد کر رہے ہو. انہوں نے جب نقاب اتاری کہا کہ میں جعفر طیار ہوں. دوسری طرف نقاب اتاری, میں حیدر کرار ہوں, میں نجف چھوڑ کے آیا, میں دیکھنے آیا ہوں میری عالیہ کے بیٹے جنگ کیسے کرتے ہیں. کرتے رہے جنگ. ماں کو خبر ملتی رہی, سرکار حسین بادشاہ سے چیلے پر, تیرے خیمہ پر فضا, بی بی تھی مسلح پر, بی بی کو ہر لمحے کی خبریں ملتی رہی. الحمدللہ حضرت سرکار اون اس مقام پہ پہنچے جہاں پہ عمر بن سعد لعین کا خیمہ تھا. خیمے کی تنابوں کو کاٹا, یہ لعین خیمے سے باہر نکلا, گھوڑے پہ سوار ہو کے اس نے بھاگنے کی کوشش کی. کہتا لگتا ہے عباس نے حملہ کر دیا, لگتا ہے علی نے حملہ کر دیا. یہ بھاگ رہا تھا, سرکار اون نے گھوڑا دوڑایا, اس کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا. تم نے ہمارے ماموں کو غریب سمجھ لیا,
تم نے غریب سمجھ لیا، گھوڑے کی لگاموں کو پکڑا ہوا تھا، یہ ایک لعین نے تلوار کا وار کیا، سرکار آن کا تایا بازو قلم ہوا، ایک لعین نے گرز مارا، ادھر سے تیروں کی بارش ہوئی، لڑتے لڑتے کربلا کے میدان سے باہر 9 میل کے فاصلے پر اما ہمارا آخری سلام، زہرا کا لال ڈیلے سے اٹھا، خیمے میں آیا، عالیہ تیرے بیٹے شہید ہو گئے، حسین اٹھے، پرسہ دیا، روتے رہے، جانے کا ارادہ کیا، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، جانے کا ارادہ کیا، ابھی شہزادوں کے تابوت آئیں گے، جی بھر کے پرسہ دینا، یہ مسافر شام کے شہزادے ہیں، یہ ام المصائب کے بیٹے ہیں۔ جب شام میں پہلی مجلس ہوئی تھی نا، بی بی نے مجلس پڑھی تھی، تمام شہداء کے سہارے آئے تھے اور 2 سارے ایسے تھے، بیویوں نے ماتم کیا، شام کی عورتیں کہتی ہیں ان 2 شہزادوں کی ماں مر گئی، ان کو اٹھانے والا کوئی نہیں، جب فضا نے کہا جو حسین کو لے رہی ہے وہ ان شہزادوں کی ماں ہے، جب حسین جانے لگے علی کی بیٹے کا کہاں جا رہے ہو، تیرے شہزادے گر گئے، بی بی کہتی حسین مجھے جانے میں دیر لگے گی، آنے میں دیر لگے گی، جہاں گر گئے ہیں وہیں سو جائیں گے، تو میرے پاس بیٹھ، میں تیرے چہرے کی زیارت۔ ماتم مظلوم